سورۃ الفتح ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو اور جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ اگر کوئی شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر جنت کا تذکرہ کیا۔ جنت کی مثال ایسے ہے جس میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، جو تر و تازہ اور خوشگوار ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسے شربت اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کو لذت بخشے گا۔ وانہار من عسل مصفی، اور خالص صاف ستھرے شہد کی نہریں۔ اللہ فرماتے ایک طرف تو یہ ہیں، دوسری طرف مجرمین ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ وسقوا ماء حمیما، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءہم، جس سے ان کی انتڑیاں بھی پگھل جائیں گی اور کٹ جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفتح۔ آپ جانتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا تھا اور صلح ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کر جب مکہ میں گئے تھے، آپ کی شہادت کی خبر آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر 13 یا 1400 صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان سے بیعت لی کہ ہم بھی عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کا ذکر ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے نا، وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان کے دلوں کی گواہیاں دیتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان اور اخلاص کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ حکمت بتاتے ہیں، چونکہ صحابہ کرام کی اس وقت جذبات بہت ٹوٹے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم مکہ جائیں، عمرہ کریں۔ ظاہر بات ہے بندہ مثال کے طور پہ یہاں سے جائے، جدہ ایئرپورٹ سے کوئی کہے واپس چلے جاؤ تو کس کا دل واپس جانے کو کرتا ہے؟ ہر ایک کا دل ہوگا کہ ہم جائیں۔ صحابہ بھی مدینہ سے چلے تھے، مکہ کے پاس پہنچ کے اب اندر کوئی نہیں جانے دیتا، تو ظاہر بات ہے دل تو ان کا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی لولا رجال من المؤمنین، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، فرمایا مکہ میں کچھ ایمان والے مرد، کچھ ایمان والی عورتیں جو ایمان لے آئے تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ ایمان لے آئے، چونکہ آپ تو مدینہ سے آئے ہیں، اور آپ تو اگر جنگ ہو جاتی آپ ان کو کافر سمجھ کے مار ڈالتے تو کئی ایمان والے آپ کے ہاتھوں سے مر جاتے۔ اس لیے اللہ کی حکمت اس وقت یہی تھی کہ اب آپ واپس چلے جائیں، اور یہ کوئی بات ایسی نہیں کہ اللہ دوبارہ آپ کو مکہ نہیں لے کر آئے گا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جو نبی پاک نے خواب دیکھا تھا نا کہ ہم مکہ گئے، وہ خواب اللہ نے اگلے سال پورا کر دیا۔ تو ضروری تو نہیں خواب اسی سال پورا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، کہیں 40 سال کے عرصے بعد پورا ہوا، اور ہمارے نبی نے خواب دیکھا، اللہ نے اگلے سال ہی پورا کر دیا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سورت کے آخر میں بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے صحابہ کو دیکھو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی متلاشی ہیں۔ ان کی نشانیاں چہروں پر موجود ہیں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زمیندار نے کھیتی کو کاشت کیا، پہلے چھوٹی سی سوئی نکلی، پھر تنا مضبوط ہوا، پھر فصل تیار ہو گئی۔ ایسے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا آغاز فرمایا،
پہلے چند لوگ آئے اور پھر پوری جماعت تیار ہو گئی۔ جیسے کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسے میرا محمد بھی اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، کافر دیکھ کر جل جاتے ہیں اور میرا نبی اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجرات۔ جہاد کے بعد اصلاح معاشرہ کے قوانین، اس میں کچھ قوانین وہ ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، کچھ کا تعلق عوام کے ساتھ ہے۔ پہلا قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو، جو اللہ اس کے رسول حکم دیں اس کی اتباع کرو۔ یہاں پر وہ پیر صاحب کی ربائی بڑی مزدار ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت نہ اتار تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ نبی پاک کے پیچھے رہے، نبی پاک کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کسی امتی کو۔ دوسرا ادب جی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ آج کل آپ کے علم میں ہے جو کچھ ہوا کسی سیاسی پارٹی پہ تنقید مقصد نہیں، لیکن مسجد نبوی اور روضہ رسول کے ساتھ کے آداب کا یہ تعلق ہے کہ وہاں اونچی آواز کرنے کو منع قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلو۔ کچھ اعرابی آئے، کچھ دیہاتی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے واقف نہ تھے، باہر دروازوں کے کھڑے ہو کر نبی پاک کو آواز دیا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بلانا اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں ان میں اکثر تو وہ ہیں جن کے اندر عقل ہی کوئی نہیں ہے، یہ بے عقل ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے نبی پاک کو یوں بلایا جاتا ہے، آپ کے ادب سے بے خبر ہیں۔ چونکہ دن رہ گئے ہمارے پاس 2، اس لیے مکمل کرنا ہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگاؤں گا، میں کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی پورا ہو جائے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ غور کریں تو، ان الذین ینادونک، جو لوگ آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے باہر سے، آگے ہونا یوں چاہیے تھا کلہم لا یعقلون، وہ سب کے سب بے عقل ہیں، جو بھی آپ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں وہ سب کے سب بے عقل ہیں، لیکن کلہم نہیں فرمایا، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ اکثر کیوں کہا، کل کو کیوں نہیں کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ بعض صحابہ اکرام بھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بے ادبی کی نیت نہیں ہوتی تھی، صرف ابھی آداب کا اتنا پتہ نہیں تھا، لا علمی میں غلطی کر بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عقل نہیں کہا کہ بعد میں کوئی صحابہ کا دشمن اس آیت کو دلیل بنا کر ان پر تنقید نہ شروع کر دے۔ اللہ نے فرمایا کلہم نہیں اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں بے عقل ہیں۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کا دفاع بھی فرما دیا، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجرے کے باہر اگر کوئی کھڑا ہو کے کہ یا محمد آواز دے، وہ تو ہوا بے عقل، تو جو پاکستان سے آواز دے ماشاءاللہ وہ بڑا عقل والا ہے۔ یہ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس لیے یہ آواز دینا مناسب نہیں، اللہ کہتے ہیں بے عقل ہے جناب جو اس طرح کی آواز دیں۔ ہمارے ہاں تو شعر پڑھے جاتے ہیں، اصا یا محمد کہنا ہے انہیں وہابیاں سڑ دیں رہنا ہے۔ تو کسی کی ضد میں کیوں کہنے کی ضرورت ہے؟ قرآن پاک جس بات سے منع کرتا ہے اس سے ہمیں منع ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے قوانین ہیں جی، ان میں پہلا قانون یہ ہے کوئی خبر آئے پہلے تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے ایکشن نہ لیا کرو ورنہ بعد میں پریشانی اور ذلت اور شرمندگی اٹھانے پڑے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لومڑی کو کسی نے دیکھا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، پوچھا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے آرڈر دیے جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہوں کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں۔ کہا تیرے تو آدھے فٹ سے بھی چھوٹے ہیں، تم کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس جگہ بڑا بے وقوف ہے، وہ کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے۔ تو اس طرح فرمایا نہ کیا کرو، پہلے ناپا کرو کاٹا بعد میں کرو، پہلے خبر کی تحقیق کرو پھر اس کے بعد ایکشن لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دوسرا قانون یہ ہے اگر ایمان والوں کی کچھ جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، کوئی افراد لڑ پڑیں، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کیا کرو، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، باقی کوشش صلح کی کیا کرو۔ اگلا قانون کوئی قوم کسی قوم سے، کوئی مرد کسی مرد سے، کوئی عورت کسی عورت سے ٹھٹھا مذاق نہ کرے، ایسا مذاق جس میں اگلے کی توہین ہو یہ نہ کریں۔ خوش طبعی کے لیے مزاح
کرنا یہ تو سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، ہر وقت جناب اتنا صوفی بن جائے بندہ کہ کوئی ہنسی مذاق کی بات بھی نہ ہو، یہ مزاج نہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خوش طبعی کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن ایسی خوش طبعی نہ ہو کہ اگلے آدمی کو ذلیل کر دیا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح ثابت ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کے اونٹ کا سوال کرتا ہے سواری کے لیے، حضور نے فرمایا اچھا کوئی اونٹ کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا جی بچے کو کیا کروں گا، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ جو بڑا ہوگا وہ کسی کا بچہ نہیں ہوگا، وہ بھی تو بچہ ہی ہوگا نا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ چھوٹا سا بچہ دوں گا، میں نے کہا اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو یہ خوش طبعی کی باتیں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی صحابہ کرام سے منقول ہیں، لیکن وقت نہیں۔ دلچسپی کے لیے ایک مزدار سا لطیفہ سناؤں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بزرگ اکٹھے چل رہے تھے، اور مزے کی بات دائیں جانب ابو بکر ہیں، بائیں جانب عمر ہیں، اور بیچ میں حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت ابو بکر کا قد حضرت علی سے لمبا، حضرت عمر کا قد بھی حضرت علی سے لمبا، حضرت علی کا قد ان دونوں بزرگوں سے چھوٹا، وہ ہیں بیچ میں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش طبعی سوجی، اور وہ کہنے لگے، میری طرف دیکھنا جی، علی بیننا کالنون فی لنا، یہ لفظ ہے جی لنا، لنا، ادھر لام لمبا ادھر الف لمبا، بیچ میں نون چھوٹا سا۔ عمر نے کہا علی بیننا کالنون فی لنا، علی ہمارے بیچ میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے لفظ میں نون لگتا ہے، نون ہوتا ہے نا چھوٹا، لام بھی لمبا الف بھی لمبا۔ یہ تھی خوش طبعی کی بات، لیکن حضرت علی کا جواب سننا تو مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی نے آگے خوش طبعی میں کیا جواب دیا، اب یہ نون کو اگر بیچ سے نکالو نا، پیچھے لام اور الف رہ جاتا ہے، لام الف لا، لا کا معنی کچھ نہیں۔ فرمایا لولا کنت بینکما لکنتما لا، وہ شکر کرو بیچ میں نون ہے، اگر نون بیچ میں نہ ہوتا تو تم دونوں تو لا ہو جاتے، اس نون نے تم دونوں کو بچایا ہوا ہے۔ تو خوش طبعی کی باتیں منع نہیں ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں، مزاح خوش طبعی دل جوئی کی باتیں یہ جائز بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، لیکن کسی کی تحقیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کسی پر عیب نہ لگاؤ، برے القاب کے ساتھ نہ پکارو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کا گناہ۔ آج ہماری کوئی محفل خالی نہیں، اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا لوگوں کوئی کسی پر تکبر کر کے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرے، سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد میں سے ہو، کنبے قبیلے تو تعارف کے لیے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے، سورۃ قاف کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قیامت والے دن زمین سے اٹھائے گا، کذالک الخروج، اور اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آنکھوں سے پردہ ہٹے گا، جہنم اور جنت تمہیں دیکھنی ہوگی۔ اس کے بعد آئے جی سورۃ الزاریات، سورۃ الزاریات کا بھی عنوان سورۃ القاف والا ہی ہے، قیامت کا ہی موضوع ہے، بلکہ آخری اکثر صورتوں میں اب موضوع قیامت کا ہی ہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ ساتھ دوسرے مسائل بھی بیان ہوں گے، لیکن مین موضوع اب آخری صورتوں میں قیامت کا ہی ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے، مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ایک لفظ یہاں پر زیادہ ہے اس لیے اس کا ذکر دوبارہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے بیٹے کی بشارت سنانے کے لیے، گئے انسانی صورتوں میں، انہوں نے جناب بچھڑے کا گوشت بنا کر سامنے پیش کیا، فرشتوں نے کھانا نہ کھایا، حیران ہوئے، حضرت ڈر گئے پتہ نہیں کھاتے کیوں نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی ڈرو نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیٹے کی بشارت سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وبشروہ بغلام علیم۔ جب بیٹے کی بشارت سنائی نا جی، توجہ ہے سب کی میری طرف جی، میری طرف دیکھنا بھی ہے اب، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فاقبلت امرأتہ، حضرت کی بیوی سامنے آئی، جب اس نے یہ خبر سنی کہ میرا بیٹا ہوگا تو کیا کیا، فسکت وجہہا، کہنے لگی او ہو میرا بیٹا، یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے، او ہو میرا، حیرانگی میں جیسے بندہ منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتا، میرا بیٹا، بندہ بوڑھا ہو، ضعیف ہو، 100 سال کی عمر ہو، بندہ کہا بزرگو تھوڑے گھر بیٹا پیدا ہونا لا، تو حیران تو ہوگا نا،
ایسی اماں جی بھی پریشان ہوئی، سقط وجہ، چہرے پر ہاتھ مارا، اوہو، کہنے لگی عجوز عقیم، بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ تعجب کا اظہار کیا تھا۔ بات تو اتنی ہے جتنی میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، لیکن یہ آیت چڑھ گئی یار لوگوں کے ہتھے۔ یار لوگوں نے کہا جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماتم کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہ کیسے ثابت ہوا؟ جی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے ماتم کیا۔ بھئی بندہ عقل تو ہاتھ مارے، خوشخبری کے وقت ماتم کیا جاتا ہے؟ ماتم تو افسوس کے وقت کیا جاتا ہے نا۔ یہ ہاتھ تو حیرانگی کا تھا، یہ کون سی بات ہے؟ وہ بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، فرشتے نے آ کے سنا کہ بیٹا ملنے والا، انہوں نے کہا حال ہوئے حال حال ہوئے حال، کوٹ دیتا اپنے آپ کو۔ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ ماتم یہاں سے ثابت کرتے ہیں جو حقیقتاً اگر انصاف کے ساتھ کوئی بندہ پڑھے، آپ خود ترجمہ پڑھ لیں گھر جا کے تو بات سمجھ میں آتی۔ ماتم والی بات ہی یہاں پر کوئی نہیں ہے، یہاں تو بیٹے کی بشارت والی بات ہے۔ اللہ قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے جی۔ سورۃ الطور میں بھی مسئلہ تو قیامت کا ہی ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ سب لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب بھی جائیں گے، کہو انشاءاللہ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جناب یہ حاجی لال صاحب ہیں، یہ قاری اظہر حیات صاحب ہیں، یہ حکیم صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں پھر گپ شپ ہوگی، بات چیت ہوگی، پوچھیں گے جناب کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے کر آیا، کس وجہ سے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشرکین۔ دو باتیں، ایک تو جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس وہ اللہ کا ڈر ہمیں جنت میں لے کر آ گیا ہے۔ جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ کھائیں، فلاں نہ کریں، فلاں نہ کریں، کیوں جی؟ او جی اللہ ناراض ہوگا۔ یہ جو اللہ کا ڈر تھا نا جی، یہ جنت میں لے کر آیا۔ اور نمبر دو، انا کنا من قبل ندعوہ، وہ جو دنیا میں اللہ کو پکارتے رہتے تھے نا، وہ اللہ کی پکار ہمیں جنت میں لے کر آئی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کو پکارنا چاہیے، کبھی بخشش کے لیے، کبھی رزق کے لیے، کبھی صحت کے لیے، اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کی پکار، یہ دو عمل انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے جی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اوے لوگو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کیا کرو، میرا نبی تو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، یہ بولتا ہے تو میری وحی کے ساتھ بولتا ہے۔ ایک صحابی کو شوق ہوا نبی پاک کی ہر بات لکھنے کا، دوسرے صحابی نے منع کیا، یار ہر بات بندہ نہیں لکھتا، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ محبت کے انداز میں ہوتے ہیں، اور جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، بعض چیزیں وہ نکل جاتی ہیں منہ سے جو نہیں نکلنی چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ میرے سمیت یہی حالت ہوتی ہے۔ اور جب بندہ محبت میں ہوتا ہے، بعض دفعہ پیار میں بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ بات منہ سے نکال دیتا ہے جو نہیں نکلنی چاہیے۔ تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ اس صحابی نے کہا تیرے کہنے سے تو میں نہیں رکتا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا، آپ نے منع کیا تو رک جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی قسمت کے بھی کیا کہنے، جو مسئلہ پوچھنا ہوتا سیدھا نبی پاک سے پوچھ لیتے، بیچ میں مولویوں کا چکر ہی کوئی نہ ہوتا کہ جناب ایک ادھر کھینچ رہا ہے دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے۔ سیدھا نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھنے کا شوق رکھتا ہوں، فلاں ساتھی نے منع کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، لکھ لیا کروں یا رہنے دوں؟ حضور نے فرمایا بات اس کی بھی ٹھیک ہے، بندہ کبھی غصے میں ہوتا ہے، بندہ کبھی پیار میں ہوتا ہے، لیکن اگر تو لکھنا چاہے تو میری ہر بات بے شک لکھ لیا کر، کیونکہ میں جب غصے میں ہوتا ہوں تب بھی وحی سے بولتا ہوں، محبت میں ہوتا ہوں وحی سے بولتا ہوں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں خواہش سے نہیں بولتا، میں اپنی دل کی چاہت سے نہیں بولتا، میں تو اللہ کی وحی سے بولتا ہوں۔ رب کہتا ہے تم میرے نبی سے جھگڑا کرتے ہو، جس نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، وہاں جو جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھ کر آئے، بھلا وہ تمہاری باتوں سے دبنے والا کہاں ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ القمر، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند کے ٹکڑے ہوئے سبحان اللہ، میرے نبی کا معجزہ بھی تھا چاند کا دو ٹکڑا ہونا۔ مشرکین نے مطالبہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوں تب ہم مانیں گے۔ معجزہ کہتے ہیں وہ کام جس کو کرنے سے مخلوق عاجز ہو، مخلوق نہ کر سکے، اسباب نہ پہنچ سکے، بغیر اسباب کے عادتاً ایسے کام نہ ہوتے ہوں، خرق عادت
اللہ ایک کام اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ سرائکی کا شاعر جاوید راز کہتا ہے، میں پوچھا عید دے چاند تو کہ تینوں بھی عید کرائی ہے۔ دیکھو جی، عید کا چاند آتا ہے تو ابھی ہم سب انتظار میں ہیں نا جی، عید کا چاند آئے گا تو عید کریں گے۔ عید کا چاند ہر ایک کو عید کراتا ہے، بعض دفعہ رات کو 12:30 1 بجے بھی آ جاتا ہے، پھر بھی آ کے عید کرا دیتا ہے۔ میں پوچھا عید دے چند تو کہ تینوں بھی عید کرائی ہے۔ عید دے چند اے جواب دیتا، میری زندگی دے وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی ہے، ملک عرب دی پاک دھرتی تے ایک سونے انگل پھرائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں بھی ترٹ کے عید منائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ عطا فرمایا، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ کہاں مانتے تھے؟ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نہیں مانا، ان پر بھی عذاب آیا، قوم عاد سمود پر بھی، لوط پر بھی عذاب آیا۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک بار نہیں کئی بار اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ قرآن کو کیا کیا جی؟ دیکھیں جی، قرآن کی جتنی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے سادی سادی باتیں کی ہیں، ہر لیول کا بندہ سمجھ سکتا ہے، کوئی بہت بڑا عالم نہیں، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں کوئی جو نصیحت حاصل کرے، کوئی قرآن کے قریب تو آئے۔ قرآن دلوں کے زنگ اتار کر نور ایمان اس کے اندر منور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی زینت القرآن سورۃ الرحمن، کہو سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس نے قرآن سکھایا جی؟ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو قرآن سکھایا، پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن سیکھتا ہے جی؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے پیدا ہونے کا ذکر بعد میں کیا، کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں جس نے دنیا میں آ کر میرے قرآن کو نہ سیکھا نا، وہ یوں سمجھے پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کا پیدا ہونا کیا پیدا ہونا ہے کہ دنیا میں زندگی گزار لی ہے، اللہ کی کتاب کے قریب ہی نہیں گیا، پڑھا ہی نہیں اللہ کی کتاب۔ اس لیے میرے بھائیو لمحہ فکری ہے، میں بار بار پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، غور کیجئے، ہر بندہ سوچے کہ میری زندگی میں 30 سال گزرے ہیں، 40 گزرے ہیں، یا جتنا عرصہ بھی گزرا ہے، اتنے عرصے میں نے کتنی دفعہ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، کتنی دفعہ تفسیر کے ساتھ سمجھا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے جواب سامنے آ جائے گا، اور پھر دیکھیں کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد تو اللہ کے کلام کو سمجھنا تھا، وہ تو میں نے سمجھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے کون اللہ، پھر آگے اللہ نے دلائل دیے، مزہ ہی آ گیا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں۔ آسمان کو رفعت اور بلندی رب نے عطا کی، انسان کو پیدا کیا، باغات پیدا کیے اور جنوں کو پیدا کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب، مغربین کا رب، دو دریاؤں کو چلانے والا، بیچ میں قدرت کا پردہ لگانے والا، اوپر کشتیاں چلانے والا، اندر سے مچھلیاں نکالنے والا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے۔ کون میرا اللہ؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان والے بھی اس سے مانگے، زمین والے بھی اس سے مانگے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، نہیں مانو گے قیامت آنے والی ہے، آسمان تیل کی طرح گلابی ہو جائے گا، پھر مجرم پکڑے جائیں گے اور پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور متقین کے لیے اللہ نے باغ بنائے ہیں جن میں چشمے جاری ہوں گے، پھل ہر قسم کے ہوں گے، تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، عزت والی اور نظروں کو جھکانے والی موتیوں کی طرح ان کی بیویاں ہوں گی، اللہ ان کو یہ بدلے عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی باغ ہوں گے گھنے سایوں والے، ان میں چشمے ابل رہے ہوں گے۔ پہلے باغ میں فرمایا بہہ رہے ہوں گے، دوسرے میں فرمایا نضاختان،
ابل رہے ہوں گے، کچھ جگہوں پہ چشمے یوں بہہ رہے ہوں گے، کچھ جگہوں پہ اوپر اچھل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر وہاں بھی بیویاں ہوں گی، اور ایسی بیویاں کہ جن کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں کے اندر بند ہوں گی۔ سبحان اللہ، عورت بھی اتنی ڈھیلی، سبحان اللہ، حور میں تو سبحان اللہ جوش سے کہیں گے۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا، جنتی جنت میں جائے گا تو خوبصورت حوریں نظر آئیں گی، اسے کہا جائے گا آگے چل، اللہ نے اور نعمتیں تیار کی ہیں، آگے جائے گا جی زید صاحب، سجاد صاحب آگے گیا جناب، اسے کہا جائے اور آگے چلو، سبحان اللہ، اور آگے پھرتے پھرتے آگے محل میں گیا، آگے اس کی دنیا والی بیوی بیٹھی ہوگی، بندے آ کے مولوی صاحب اتنے آ کے سارا کام ہی خراب کر دیتے ہیں، بڑے خوشی نال میں جا رہے ہیں، یہ ڈین اگے بات بیٹھی ہو سی، اس آقا بیٹھی تو ہو سی لیکن اس طرح دی نہ ہو سی، اتنے عورت ہی سردار ہو سی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ جی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، واقعہ بھی قیامت کا نام ہے، واقعہ ہونے والی، واقعہ ہونے والی، واقعہ ہو جائے گی۔ لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک سابقون الاولون، ایک اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ایک اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ سابقون الاولون تو بڑے اونچے لوگ، انبیاء صحابہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بے شمار نعمتیں ہیں، دائیں ہاتھ والوں کی بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ رہی بات بائیں ہاتھ والوں کی، فرمایا وہ تو دنیا میں اور عذاب میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ سوال کرتے ہیں، لوگوں یہ بتاؤ پیدا جو بچہ ہوتا ہے تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ اگر میں کرتا ہوں تو اس کو میرا نام سکھاؤ، اس کو میری فرما برداری اور اطاعت سکھاؤ۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں اے کاشتکارو اور زمیندارو، فصلیں تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ اگر میں اگاتا ہوں تو میرے نام پر حصہ دو۔ اے دنیا والو، پانی جو پیتے ہو یہ میں برساتا ہوں تم برساتے ہو، میں برساتا ہوں تو میرا شکر ادا کرو۔ آگ سلگاتے ہو، کھانے بناتے ہو، میں تیار کرتا ہوں یا تم؟ اے اللہ تو، پھر فرمایا میرا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اس لیے آگے سورۃ الحدید میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ترغیب کے بڑے خوبصورت انداز ہیں۔ ایک انداز اس میں یہ ہے انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مال کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس آ گیا، پھر کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، یہ تیرا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس آیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ دوسری ترغیب اللہ نے فرمائی تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا وارث کون ہے ہی اللہ کا، تو کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ اور تیسری دفعہ تو اللہ نے حد ہی کر دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا عطا فرما دے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرض حسنا یہ ہوتا ہے ریا نہ ہو، نمود و نمائش دکھلاوا نہ ہو، اور اس میں ردی چیز نہ ہو، اور اس میں قرضہ دینے اللہ کے نام پر صدقہ دینے والے کو اذیت نہ پہنچائی جائے، تنگ نہ کیا جائے، شرمندہ نہ کیا جائے، عمدہ چیز محبت سے اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، یہ ہے قرض حسنا۔ رب کہتا ہے جو دے گا میں اس کو عزت والا اجر عطا فرماؤں گا۔ یہاں پر ایک آیت ہے جی، چونکہ صدقہ خیرات کی بات ہوئی تو بڑی ضروری ہے، اور بہت سے شبہات کا جواب بھی ہے۔ سب حضرات توجہ کریں گے تو بات سن، توجہ ہے نا سب حضرات کی، بولتے نہیں ہے نا، یہ موشن توڑ دیتے ہیں آپ بھی، اس جنتی کی طرح جس نے کہا تھا استاد جی موشن ہی توڑ دیتا ہے، آپ بھی موشن توڑ دیتے ہیں جب بولتے نہیں۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی۔ دیکھو جی، ایک وہ صحابہ کرام ہیں جو پہلے ایمان لائے، ہجرت انہوں نے کی، بعض نے ہجرت حبشہ کی، بعض نے ہجرت مدینہ کی، بعض فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ ان سعادتوں سے محروم رہے جو پہلوں کو نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، پہلے قتال کیا، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے بہت بلند ہیں، بعد والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، بعد والے ان پہلوں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھو تو دکھ میں ساتھ رہا ہو اور جو آسانی کے وقت آئے ہو، درجے میں برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سنو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد اگر کوئی ایمان لایا
تو تم جناب اس پر تنقید شروع کر دو اور اعتراض شروع کر دو، نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آپس کے ان کے درجے اپنی جگہ پر، باقی جنت کا وعدہ میں اللہ نے سب سے کر دیا ہے۔ جو میرے نبی کے قدموں میں آ گیا، جو میرے نبی کی محفل میں آ گیا، چاہے فتح مکہ کے بعد ہی آیا صحیح، میں نے جنت کا وعدہ سب سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ سورۃ المجادلہ میں فرماتے ہیں، جی سورت کا نام ہے مجادلہ۔ مجادلہ جدال سے ہے جی، بحث مباحثے سے۔ بعض دفعہ بحث مباحثہ ایک آدمی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ صورت یہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے باہر نکلے، ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا جی اللہ کے نام پہ بابا 10 روپے دے دے۔ آپ نے کہا یار معاف کر، انہوں نے کہا نہیں جی دے دے۔ آپ نے پھر معافی مانگی، اس نے نہ چھوڑا۔ آپ نے کیا کہا، یار تو نے تو جھگڑا ہی ڈال دی ہے۔ حالانکہ اس نے جھگڑا نہیں ڈالا، وہ منت کر رہا ہے، لیکن منت جو بار بار کی جائے نا، اس بار باری منت کو بھی کیا کہتے ہیں جی؟ سو رہے ہیں ساتھی میرے خیال میں، بولے سارے ساتھی بولے، کیا کہتے ہیں؟ بولے بھی صحیح، میری طرف دیکھیں بھی صحیح، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ اور سر جو بندہ نیچے کرتا ہے نا، وہ تو گیا، سوچی پیا تے بندہ گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ سر میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارا 30 پارے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کچھ آج اور کچھ کل بھی سارے ساتھی آئیں گے نا جی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب گراں تو نہ ویسے یہ تو گل نہ ہوئی نا، چھیکڑے جڑے گراں چلے گیا تو پھر چلو توجہ میری طرف رہے جی۔ سورۃ المجادلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھو رہی ہیں۔ ایک عورت آتی ہے جس کا نام ہے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس نے تو مجھے طلاق دے دی ہے، اس نے مجھے ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ اگر سورہ احزاب میں ساتھی شریک تھے تو ان کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا زہار کا مسئلہ 28ویں پارے میں آئے گا۔ اس نے مجھے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ۔ اب عرب کے یا پہلے شریعت کے قانون کے مطابق یہی تھا، اگر کوئی شوہر بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ اب جناب یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے جائز ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، اب اس طرح کا میں کیسے اپنی طرف سے جائز تو نہیں قرار دے سکتا، اب جو قانون ہے اس میں تو یہی ہے، میرے خیال میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ خولہ کہ نہیں یا رسول اللہ کوئی گنجائش کڈو۔ حضور فرمایا کوئی نہیں، یہ مجادلہ ہے بار بار، نہیں یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ، وہ اللہ کی بندی، نہیں میں نہیں مہربانی فرما سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت گئی نا طلاق کا مسئلہ پوچھنے، کہنے لگی جی حضرت میرے پتر اس طرح بولے تو کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا طلاق ہو گئی ہے۔ کہنے لگی مولوی صاحب گل سنو، طلاق ہو گئی ہے نا، یہ مسئلہ تو مجھے اپنے گاؤں کے مولوی نے بھی بتایا تھا۔ آپ کے پاس سفر کر کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، کوئی بڑی بات کریں کہو نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا اماں جی ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں، ہم تو مسئلے بتاتے ہیں، ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں، ہم مسئلے بتاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا خولہ ہم بتاتے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بتائے ہوئی آگے بتاتے ہیں۔ اب خولہ نے جب دیکھا نا کہ یہاں سے گنجائش نہیں بنتی، پھر رب کے سامنے روئی، اوئے ہوئے ہوئے، اور کیسے روئی؟ اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھنے کا، یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع۔ خولہ کی دعا کو ایک شاعر نے نقل کیا ہے، یا من یرجى للشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ یا اللہ یہ فقیرنی تیرے نبی کے پاس گئی تھی، اس نے خالی واپس کر دیا، اب تیرے دربار پہ آئی ہے، اگر یہاں سے بھی خالی جاؤں تو پھر آگے کس دربار پہ جاؤں؟ اس سے آگے تو اور کوئی دربار نظر نہیں آتا، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا،
میں جھولی پھیلا کر بیٹھی ہوں، یا اللہ میرے حق میں فیصلہ نازل فرما دے۔ اتنے میں سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل ہوئی، اور کیا فرما، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے میں نے اس بی بی کی باتوں کو سن لیا، اے میرے محبوب جو تیرے ساتھ بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، پھر اپنا شکوہ اللہ کے سامنے بیان کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا جو ہوا، اللہ دیکھنے والا جو ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ نے قانون بتایا، میرے نبی بتاؤ ایک غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے ہو 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، نہیں رکھ سکتے ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ادا کرو، اور جناب دوبارہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں زہار، زہار کا کفارہ۔ اگر کوئی شوہر بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، یہ کفارہ ادا کرے، طلاق نہیں ہوگی، بس زہار ہوگا، کفارہ دینا پڑتا ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، آپ لشکر کو لے کر جا رہے تھے، عورت نے کہا، بڑھیا نے، امیر المومنین ٹھہریے میری کوئی بات ہے آپ سے۔ حضرت امیر المومنین ٹھہر گئے، جی اماں جی کیا کہنا ہے؟ فرمایا نہیں ادھر نہیں کہنا، الگ آ کے میری بات سنیں۔ اچھا جی، آپ نے ساتھیوں سے کہا تم ٹھہرو میں اس بڑھیا کی بات سناؤں۔ اب جناب کہنے لگے ادھر آؤ ادھر آؤ، لے کے وہ آگے گئی، ادھر بیٹھو اور میری بات سنو۔ حضرت امیر المومنین بالکل آرام سے ادب سے بیٹھ گئے، بوڑھیا جناب لگی کوئی باتیں سنانے، قصہ چھیڑ دیا، بس ہی نہ کرے۔ اب صحابہ کرام جو باقی ساتھی تھے جو کھڑے تھے انتظار میں، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑھیا کون ہے جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے 100 کام اور بھی ہیں، تو مختصر بات کر اگر کوئی کرنی بھی ہے، اور امیر المومنین بھی بادشاہ آدمی ہیں تو اس کو کہہ دیں کہ اب بس کر، میں واپس آ کے بات سنوں گا، یا بات ختم بھی کر، آپ بھی چپ کر کے سن رہے ہیں۔ کافی ٹائم اس نے ویسٹ کیا۔ جب واپس امیر المومنین آئے، ایک ساتھی نے کہا یہ بڑھیا کون تھے امیر المومنین جس کو اتنا بھی آداب کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کو پتھر پر بٹھا کے لمبے قصے چھیڑ دیے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور حضرت آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں، اس کو کہہ دیتے نا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا جانتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ وہ بڑھیا ہے جس کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب مجھے قسم ہے اس بڑھیا کی باتوں کو میں نے عرش پر سنا ہے۔ ارے جس کی باتوں کو اللہ قسم کھا کر کہے کہ میں نے سنا ہے، عمر کون ہوتا ہے کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر وہ مجھے سارا دن بھی بٹھائی رکھتی میں یوں ننگی زمین پر بیٹھ کر اس کی باتیں ضرور سنتا۔ یہ وہ بڑھیا ہے جس کی آہوں نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے کچھ منافقین کا ذکر ہے، ان میں یہ بات ہے سرگوشیاں نہ کیا کرو، الگ الگ باتیں نہ کیا کرو، اسلام کے خلاف مشورے نہ کیا کرو۔ بعض منافق ایسے ہوتے ہیں نبی پاک کے محفل میں آتے آگے چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے، صحابہ کرام کو جگہ نہ ملتی۔ فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تمہیں کہا جائے نا وسعت پیدا کرو تو گنجائش بنایا کرو باقی ساتھیوں کے لیے بھی، اور اگر نبی پاک کہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو چلے جایا کرو۔ ایک اور حرکت کا بیان ہے منافقین کی، بڑی دلچسپ حرکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جی میں نے کوئی آپ سے الگ بات کرنی ہے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ میرے بڑے تعلقات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور رحم دل آدمی تھے، اچھا جی بتاؤ جی کیا بات ہے، کوئی خاص بات نہ ہوتی، ایویں ادھر ادھر کی مارتے، ایک فارغ کرتا دوسرا کہتا جی میرا بھی کوئی الگ کام ہے جی، حضور اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اب جناب مسئلہ بن گیا، حضور کے لیے پریشانی، جناب جان ہی نہ چھوڑے، جنوں کی طرح چمٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حل بتایا، مزہ آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جس نے نبی سے سرگوشی کرنی ہو نا وہ پہلے صدقہ جمع کرائے، پہلے کیا کرائے؟ فیس دے پھر بات کرے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کان کاپتے تھگڑی لا، بس صدقے کی جب ذمہ داری پڑی اب کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، سب کی مشورے ختم ہو گئے، کہنا کوئی کام ہی کوئی نہیں جناب، آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اب بہت صحابہ غریب بیچارے پریشان ہوئے کہ جناب نبی پاک سے بات تو الگ کرنی ہے، گھر کی مسئلہ ہے، اب صدقہ کے پیسے کوئی نہیں۔ اللہ نے دوسری آیت نازل فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، مشقت میں پڑ گئے کوئی بات نہیں، کر لیا کرو بات، یہ تو صرف ان بے ایمانوں کو دور ہٹانا تھا نبی پاک سے، سو وہ ہٹ گئے ہیں، اب جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہم نے قانون نازل کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے جی،
سورۃ الحشر میں یہودیوں کا وہ قبیلہ جس کا نام تھا بنو نذیر، اس کی ذلت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے ان کو جلا وطن کیا اور فرمایا کہ اپنے مکان توڑو، جو کچھ سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور 3 دنوں کے اندر خالی کرو۔ اللہ فرماتا ہے کیسے ان کی حالت تھی، اپنے گھروں کو خود توڑ رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے صحابہ کے 3 گروہوں کا ذکر کیا جی۔ کتنے گروہوں کا جی؟ نمبر 1 مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، نمبر 2 انصار جنہوں نے ٹھکانہ دیا، اور نمبر 3 والذین جاؤوا من بعدہم جو ان کے بعد آئے لیکن دل میں ان کے لیے بغض نہیں رکھتے بلکہ محبت رکھنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بدبخت نے صحابہ کو برا بھلا کہا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور یہ آیت پڑھ کے فرمایا مہاجرین بھی شان والے، انصار بھی شان والے، اب عزت وہی پائے گا جو ان کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ عزت چاہتے ہو تو مہاجرین اور انصار یعنی نبی کے یاروں کے ساتھ دل میں محبت پیدا کرو۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ دعا سے پہلے ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نام ہیں، رب کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارا کرو۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے جی، بس انشاءاللہ 5-7 منٹ کے بعد ہم بات ختم کرنے والے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ زیادہ پریشان تو نہیں ہو گئے نا جی؟ سورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ۔ کیا نام ہے جی؟ ہوا یوں کہ حدیبیہ میں تو مشرکین سے معاہدہ ہو گیا تھا جنگ بدی کا، لیکن مشرکین بڑے بے ایمان تھے جناب، معاہدہ توڑتے، اور جن قبائل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد تھا ان کے ساتھ موقع بموقع چھیڑ خانیاں کرتے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قبیلے نے نبی پاک کو شکایت لگائی کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اور وہ ہمارے اتنے بندوں کو انہوں نے مار ڈالا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بھی بدلہ لیں گے۔ معاہدہ جب انہوں نے توڑ دیا، ہم نے تو نہیں توڑا، لیکن حضور نے فرمایا ایسے ہے کہ خفیہ تیاری کرو، اچانک مکے جائیں گے اور ان مکے والوں کا بندوبست کریں گے۔ یہاں پہ بڑا مشہور واقعہ، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا بھائی نبی پاک تو جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، آپ کو تو فتح مل ہی جانی ہے، تو میرے رشتہ دار بیوی بچے وہ مکہ میں ہیں، تو مشرکین کو تو حضور کی تیاری کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو میں خط لکھ کر ان کو بتا دوں کہ جناب حضور حملہ آور ہونے والے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے احسان مند ہو جائیں گے، میرے بچوں کا خیال کریں گے۔ باقی رہی بات نبی پاک کی، آپ کو تو اللہ نے فتح دینی ہے، میرے خط سے کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا۔ خط لکھا، ایک عورت کو پیسے دیے کہ جا مکہ پہنچا کرا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا راز آؤٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے حضرت مقداد، حضرت علی اور ایک اور صحابی ان کو بھیجا کہ جاؤ خط لے کر آؤ اس عورت سے۔ وہ گئے، عورت نے پہلے تو کی کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے خط۔ حضرت علی نے فرمایا نبی پاک کہہ رہے ہیں اور تو کہتی ہے کوئی نہیں ہے، دیتی ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ پھر اس نے بالوں کی جوڑے سے خط نکال کر دے دیا، واپس لے کر آ گئے، نبی پاک کو دیا۔ آپ نے بلایا حاطب یہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم نہ میں منافق ہوں نہ میں نے نفاق کا سوچا ہے، بس میرے سے غلطی یہ ہوئی، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کو تو نقصان ہوگا کوئی نہیں، چلو میرا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اس پر یہ صورت کی آیتیں نازل ہوئیں، اے ایمان والو جو تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کی بھی دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں اور تم خفیہ ان کو خط لکھ کر دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو۔ یہ تمہارے رشتہ دار اور یہ تمہارے عزیز و اقارب، یہ تمہیں کام نہیں آئیں گے، کام آئے گی تو اللہ اس کے رسول کی محبت کام آئے گی۔ پھر فرمایا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہے، دیکھتے نہیں ہو کس طرح انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنے سارے رشتہ داروں کو۔ ساتھ اللہ نے ایک مسئلہ بھی بتایا، ایک وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوتے، شرارتی نہیں ہیں، کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف شرارتیں نہیں کرتے، فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرو، کوئی حرج نہیں۔ آپ باہر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا پڑا، ایک کافر اس میں گرا پڑا ہے، تو کیا آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھاؤ، اللہ کہتے ہیں نیکی کرو،
اس کو پانی پلاؤ، اس کی پٹی کراؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس سے اللہ نہیں منع کرتے۔ نمبر 2، انصاف سے منع نہیں کرتے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کا جھگڑا ہو گیا، اگر مسلمان حق پر نہیں ہے تو فیصلہ کافر کے حق میں کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا تھا، تو فرمایا انصاف میں اور نیکی کرنے میں اللہ نہیں روکتا۔ اللہ اس لیے روک رہا ہے کہ دلی محبتیں ان کے ساتھ نہ بڑھاؤ، دلی تعلق تمہارا ایمان والوں سے ہونا چاہیے۔ سورت کے آخر میں بیعت کا شرائط بیان کی گئی۔ بیعت کہتے ہیں نا تسی کہڑے مرید ہو جی، آج کل تو رسم بن کے رہ گئی ہے نا، اسی فلانے دے مرید ہے تو فلانے دے مرید ہے۔ بیعت کی شرائط ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتیں آئیں تو بیعت کیجیے۔ نمبر 1 شرک نہیں کریں گے، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، نمبر 4 اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر 5 بہتان نہیں باندھے گی، نمبر 6 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ان 6 باتوں پر تیار ہو جائیں تب ان کو بیعت کرو۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے جی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آخر میں فرماتے ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب الہی سے بچائے، وہ ہے اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ایک تو یہودی اور عیسائیوں کے مولویوں کی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی پھینٹی لگائی ہے۔ فرمایا کہ جو کہتے ہیں بڑے عالم ہیں اور حالت یہ ہے کہ عمل کوئی نہیں ہے، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایسے گدھے پر کتابیں، جیسے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو، جیسے حمار پر آپ کتابیں لاد دیں، حمار صاحب عالم نہیں بن جاتے، ایسے ہی اگر علم ہو اور عمل ٹکے کا نہ ہو تو بندہ عالم کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل بھی نصیب فرمائے۔ سورت کا نام جمعہ تھا۔ اے ایمان والو جمعے والے دن اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ کر دوڑ پڑا کرو اللہ کی یاد کی طرف، مسجد میں آ جایا کرو۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے جی۔ منافق بڑے دعوے کرتے ہیں جی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں ہاں اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن یہ بتاؤ تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو نا، تم تو سچا نہیں مان رہے ہو نا، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو۔ اچھا، سفر پہ اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کہنے لگا ہم جب واپس مدینہ جائیں گے نا، چونکہ ہم مدینہ کے مقامی ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور یہ جو مہاجر آ گئے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا، ہم ان کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں حضرت زید بن ارقم نے سنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا بولے نا جی آپ، میں بھی ظاہر آپ کے ساتھ بول ہی رہا ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولیں، شاید تمہیں یہ شک ہوگا کہ اس طرح روزہ کوئی نہیں، روزہ ہے الحمدللہ میرا بھی، سمجھ آئی۔ حضرت زید بن ارقم نے سنی، حضرت زید بن ارقم نے اپنے چچا کو بتائی کہ یہ نبی پاک کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے، انہوں نے جا کے نبی پاک کو بتائیں کہ یہ منافق تو اس طرح کہہ رہے تھے ہم عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عزت والے نہیں ہیں، اور ہم ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضور نے ان کو بلایا، تم نے اس طرح کی بکواس کی ہے؟ انہوں نے کوئی توبہ توبہ جی، ایسا تو کوئی نہیں، گالی نہیں کی تھی۔ بادشاہ اب حضور نے سمجھا کہ زید بچہ تھا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، انہوں نے قسمیں کھا رہے ہیں تو نہیں کہا ہوگا۔ حضرت زید کہتے ہیں مجھے اندر سے بڑی تکلیف ہوئی کہ بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے انہوں نے بات کی، میں نے سمجھی ہے بات، اب جھوٹی قسمیں کھا کے نبی پاک کو مطمئن کر لیا۔ لیکن مزہ تو تب آیا نا جب اللہ نے سورہ منافقون نازل کی، اور یہ حرکت اللہ نے خود بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ جائیں گے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے اپنے شہر سے۔ کہو استغفر اللہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مخلص صحابی تھا، اس کو جب یہ پتہ چلا نا کہ میرے پیو نے یہ بکواس کی تھی، تلوار لی اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بول میں کمینہ ہوں اور محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آج تیرا سر اتار دوں گا۔ آخر اس نے کہا کہ ہم کمینے ہیں، میرے ساتھی کمینے ہیں، محمد کریم بھی عزت والے، آپ کے صحابہ بھی عزت والے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول اللہ کی ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے غلاموں کی ہے، اور منافقوں کو اس بات کا علم کوئی نہیں۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے، ہار جیت کا دن، قیامت کا دن، کچھ لوگ ہاریں گے کچھ لوگ جیتیں گے، اللہ ہمیں ہارنے سے بچائے، اللہ ہمیں جیت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، طلاق کے کچھ مسائل سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی ہے، کچھ سورۃ النساء میں بیان ہوئی ہے، اسی طرح سورہ احزاب میں، اور کچھ یہاں پر بیان ہوئی ہے، عدت کے مسائل بیان ہوئی ہے۔ میں سارے مختصر عرض کر دیتا ہوں۔
ایک عورت کو طلاق دی گئی اور میاں بیوی آپس میں ملے نہیں تھے، بغیر ملاپ کے طلاق دی گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا۔ اگر عورت میاں بیوی آپس میں ملے ہیں پھر طلاق دی ہے، عورت کو حیض آتا ہے، اس کے پیٹ میں حمل کوئی نہیں ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یہ سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی ہے۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے، وہ اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اور اگر اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے، چاہے اس میں 4 ماہ لگیں، چاہے 6 مہینے لگیں، چاہے 7 مہینے لگیں، چاہے 2 مہینے لگیں، بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے، وہ بھی اسی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہ سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد آج کے ہمارے سبق کی آخری صورت سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم بڑا دلچسپ واقعہ، ایمان افروز اور بڑی دلائل سے مزین واقعہ جی۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ بول دینا، سر ہلانا ہے، تھوڑا تھوڑا زبان نہیں ہلانا۔ بڑے پیارے واقعہ جی، سبحان اللہ۔ اور کئی جھگڑوں کا حل بھی ہے اگر انصاف ہو۔ کسی پہ تنقید یوں کی جائے نا کہ اگلے کے جناب ایسی تیسی پھیر دی جائے، اس طرح عوام میں مقبولیت تو خطیب کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں باشو مزہ آ گیا جی، صحیح ٹھکائی کی تھی مولوی صاحب فلاں نے دی، لیکن شاید اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کوشش میری تو یہ ہوتی ہے کہ بجائے کسی کی یوں چمڑی ادھیڑنے کے، کوشش یہ ہو جائے کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ دین نام سیکھنے سکھانے کا ہے، جھگڑے ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جہاں میری غلطی ہو مجھے سمجھائیں، جہاں کسی اور کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں۔ جو غلطی میری درست کر دے میں اس کو، مجھے دعائیں دینی چاہیے، جھگڑا کرنا چاہیے اس کے ساتھ، سادہ دعائیں دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں 4 مسئلے بڑے، کسی دور میں تو بہت زیادہ تھے، ہوں تک کھپ کھپ مولوی بھی تھک کہنا ہے، بہت زیادہ تھی۔ نمبر 1 علم غیب، نمبر 2 حاضر ناظر، نمبر 3 مختار کل، نمبر 4 نور بشر۔ اس ایک واقعے میں سورۃ التحریم میں یہ چاروں مسئلے حل ہوں گے، لیکن توجہ کے ساتھ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ شام کے ٹائم عصر کے بعد آپ ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتے، حال وال پوچھتے تھے۔ ہر بیوی کی یہ خواہش، نبی پاک میرے پاس زیادہ ٹائم ٹھہرے، کیونکہ ویسے بھی ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن شوہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پھر تو ہونے بھی یہی چاہیے، ہر بیوی کی یہ خواہش۔ ہماری ماؤں میں ایک ماں ہے جن کا نام ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ٹھہرانے کا ایک حربہ یہ کیا کہ ان کے پاس کہیں سے شہد آ گیا، ظاہر اتنی مالدار تو ہوتی کوئی نہ تھی، کہیں سے شہد کی بوتل آ گئی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر ٹھہرتے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ جو آپ نے ٹھہرنا ہوتا، جب حضور اٹھنے لگتے نا کہتے ہیں ٹھہرو جی آپ کے لیے میں شربت بناتی ہوں۔ حضور بیٹھ جاتے تھے، چلو شربت جو بنا رہی ہے اور وہ بھی شہد کا، تو شہد تو شفا والی چیز ہے، حضور تشریف فرما ہو جاتے، وہ جناب آرام آرام سے گھولتی ہیں، آرام آرام سے، بھائی حضور بیٹھے رہے۔ اب جناب آرام آرام سے تیار کیا، حضور کو پلایا، تو ان کے پاس حضور کا بیٹھنا تھوڑا زیادہ ہونے لگا۔ اب یہ بات ہماری دوسری ماؤں کو ذرا اچھی نہ لگی کہ زینب کے پاس حضور زیادہ ٹھہرتے ہیں، ہمارے پاس کم ٹھہرتے ہیں۔ اب تحقیق کی کہ ٹھہرتے کیوں ہیں، پتہ چلا کہ شہد کا شربت پیتے ہیں۔ تو ہماری 2 مائیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ حضور وہاں نہ ٹھہریں۔ اب مشورے میں یہ طے ہوا کہ جناب ایسے کرتے ہیں کہ حضور جب آپ کے پاس آئیں تو آپ کہنا آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، وہ ایک گون سا ہوتا ہے، تو حضور کو بو سے بڑی نفرت ہے۔ حضور کہیں گے وہ کہاں سے آ گئی، میں نے تو شہد پی ہے، تو ہم کہیں گے جی کیا پتہ شہد کی مکھی وہاں بیٹھی ہو اور وہاں سے جناب اس کی بو لے کر آئی ہو، اور پھر جناب وہ آپ نے پیا تو پھر آپ سے آنی شروع ہو گئی۔ یہ بات تو بھی کہنا میں بھی کہوں گی، جب بار بار ایک بات کہی جائے نا لا محالہ دل دماغ پہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے مشورہ طے ہو گیا، حضور گئے حفصہ کے پاس، یا رسول اللہ خیریت کوئی مغافیر کی تھوڑی تھوڑی سمیل سی آ رہی ہے؟ رسول اللہ نہیں میں نے تو شہد پی ہے۔ جی کیا پتہ وہ شہد والی مکھی وہاں بیٹھی ہو، شہد۔ وہاں سے اٹھے عائشہ کے پاس گئے، وہی بات انہوں نے بھی کہی، حضور کو اب تو شک نہیں یقین ہو گیا کہ واقعی آ رہی ہے، کیونکہ بار بار جب بات کہی جائے تو اثر ہوتا ہے، دل دماغ قبول کرتا ہے۔ کوئی محلے والے تھے نا مولوی سے تنگ تھے، انہوں نے کہا مولوی تو جان کس طرح چھڑائیے، وہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے کہا یار جڑا بندہ ملے نا آپ کو استاد جی خیر دے تھوڑی طبیعت خراب نظر آ رہی ہے،
زور دی نماز تھے 100 بندے پوچھے استاد جی کو بخار ہے وہ مرجھائے لگنے ہو سدا کر نہیں ان جو 100 بندے جو آکھا استاد گھر بھائی بار بار شیشہ دیکھو میں واقعی تو مرجان آ گیا دیگر لے پھر لوگ آکھا شام شاہ تک استاد سچ مجھتے مرجھا گئے اور اے جے وہم پڑ گیا نا وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا اگلے دن ان کا استاد جی طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہے چلو تو انہوں گھر چھوڑائیے پھر اس طرح جان چھوڑائی تو جو بار بار بات دہرائی جائے وہ دل پر اثر کرتی ہے آپ کو بھی شک ہو گیا آپ نے کہا اچھا بات سنو میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا میں قسم کھاتا ہوں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا لیکن کسی کو بتانا نہیں بس تیرے سامنے کھا لیے پر کسی کو تو نہیں بتائے گی لیکن جس کے ساتھ مشورہ کیا اس کو تو بتانا ضروری تھا نا کہ ماشاء مشورہ ہمارا کامیاب ہو گیا حضور نے قسم کھا لی اس کو تو بتا دیا اللہ نے سورۃ تحریم نازل فرمائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک اے میرے نبی اس چیز کو آپ نے حرام کیوں کر دیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا میں نے شہد کو حلال کیا اور آپ قسم کھا کر کہتے ہیں آئندہ میں استعمال ہی نہیں کروں گا تب تغی مرضات ازواجک کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اب حضور پاک کو پتہ چلا اچھا یہ چکر وچ ہو رسی یہ تو جناب مغافیر شغافیر کوئی نہیں یہ تو مجھے شہد سے روک رہی تھی آپ گئے جس بیوی کو کہا تھا نا کسی کو بتانا نہیں اس کے پاس گئے میں نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں پہلے تو تم نے مشورہ کیا دوسرا پھر بتا بھی دیا آگے اس نے کہا جی من انبا کا حاضہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے بتا دیا آگے آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر مجھے اس نے بتایا جو سب جاننے والا ہے ساری خبریں رکھنے والا ہے اس نے بتایا میں نے عرض کیا تھا 4 مسئلے یہاں پہ حل ہوں گے جی پہلا مسئلہ علم غیب کا دیکھیں حضور کے گھر میں آپ کی 2 بیویوں نے مشورہ کیا اور حضور کو اس کا علم نہ ہوا اور علم نہ ہوا بلکہ آپ نے ان کی بات پر یقین کر کے قسم بھی کھا لی کہ آئندہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا بات سمجھ یہی بات ہے نا جی انصاف کے ساتھ سوچیں معلوم ہوا عالم الغیب اللہ کی ذات 1-2 واقعے نہیں ہزاروں واقعے اللہ نے اپنے نبی کو بتائے ہیں جہاں بتائے ہیں وہاں علم ہو گیا جہاں نہیں بتایا وہاں علم نہیں ہوا جب تک اللہ نے نہیں بتایا تھا تب تک علم نہیں ہوا جب وہی آئی تو پھر آپ کو علم ہو گیا کہ اصل مسئلہ یہ تھا دوسرا مسئلہ حاضر ناظر کا حاضر کا معنی موجود ناظر کا معنی دیکھنے والا بھئی ہر جگہ آپ حاضر ہوں ناظر ہوں ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں یہ عقیدہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے اگر آپ ہر جگہ موجود ہوتے تو یہ تردد کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی عائشہ اور حفصہ کو اگر ان کے پاس حضور موجود ہوتے تو انہیں یہ سارا تردد کرنے کی انہوں نے مسئلہ یہی پیش آیا نا کہ ان کے پاس حضور نہیں موجود تھے تبھی تو انہوں نے مشورہ کیا اور دوسری بات یہ اگر ان کے مشورے کے وقت حضور بھی وہاں موجود ہوتے جو ہی انہوں نے بات شروع کرنی تھی حضور کہتے بس چپ کرو رہن دو میں تھوڑے کول ہاں تو حضور پاک کے گھر کے اندر مشورہ ہوا حضور وہاں موجود ہے اور یہ مسئلہ کوئی ہے بھی بڑا عجیب سا ہے ناظر نظر دیکھنے والا صحابہ نے دیکھا نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر صحابہ نابینا تھے جیسے عبداللہ بن ام مکتوم وہ تو نہ دیکھ سکے لیکن پھر بھی صحابی ہیں کیوں کہ نبی پاک نے ان کو دیکھا تو جس کو نبی دیکھے وہ تو صحابی بن جاتا ہے بھائی اگر حضور یہاں ترلائی میں نعوذ باللہ معاذ اللہ مدنی مسجد میں بھی ہوں اور ہم سب کو دیکھ رہے ہوں تو پھر تمہیں دعویٰ کرنا چاہیے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جب وہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ حاضر ناظر والا عقیدہ بھی درست نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ لیجیے جب حضور مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے یہ تو بڑی آسان سی بات ہے تیسرا مسئلہ مختار کل ہر چیز پر مکمل اختیار میرے اللہ کا ہے دیکھو حضور نے قسم کھائی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا اللہ نے کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم میرے نبی قسم کا کفارہ دو اور شہد کو استعمال کرو آرڈر جس کے پاس اختیار تھا اس نے آرڈر دیا تو مختار کل پھر کون ہوا اللہ اور چوتھی چیز ہم نے ابھی پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے تھے انہوں نے کچھ کھایا نہیں کیونکہ کھانا پینا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ نہیں میرے نبی نے شہد پیا نا جی
تبھی تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو کھانا پینا کس کے ساتھ ہے؟ بشریت کے ساتھ ہے، نورانیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی کہ آئندہ ایسے مشورے نہ کرنا، ورنہ نبی پاک کے لیے بیویوں کی کمی کوئی نہیں ہے۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، دو مثالیں دی ہیں، ایک کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ فرمایا تھیں تو انبیاء کے گھر میں، لیکن کفر کیا تو یہ رشتہ داری ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اور دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی تھی تو فرعون کی بیوی، لیکن جب ایمان قبول کیا اللہ نے کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔